کیا یہ صحیح ہے کہ قیامت جمعے کے دن محرم کو قائم ہوگی؟ محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل کیوں؟ اور محرم میں ہونے والے 10 اہم واقعات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچنگ ہاؤس۔ 10 محرم الحرام کا دن تاریخی انسانی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس کی عظمت کے لیے 8 ذی الحج کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے باندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کربلا کے میدان میں جا کر وہ کردار ادا کیا جس کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا۔ 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اسی تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 10 محرم کو یوم عاشور منایا جاتا ہے۔ 10 محرم کو زمین و آسمان لوح و قلم تخلیق کیے گئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم اور اماں حوا پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی۔ 10 محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ 10 محرم کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا ہوا۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ 10 محرم کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ 10 محرم کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 برس کے بعد ملے۔ 10 محرم کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ علیہ السلام سے ہوا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے، بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کے دن عبادات کے ساتھ کچھ نیکیوں کی تلقین بھی کی گئی ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں: روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کے زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریضوں کی بیماری کا احترام کرنا، دشمنوں سے ملاؤ۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ٹیچنگ ہاؤس کی ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔